الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا بڑا انعام و اکرام ہے کہ اللہ رب العزت نے زندگی بخشی اور مزید ہمیں رمضان المبارک جیسے بیش بہا مہینے تک پہنچایا۔ چونکہ رمضان المبارک چند ہی دنوں میں آنے والا ہے، کیسے گزارنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان المبارک ہمارا غفلت میں نہ گزر جائے، اس کے لیے اکثر جگہوں پر استقبال رمضان کے نام سے تیاریاں کی جاتی ہیں، بتایا اور سنایا جاتا ہے۔ کیا استقبال کرنا ہے رمضان کا، کیسے استقبال کرنا ہے رمضان کا؟ استقبال ہمارا جو رمضان المبارک کا ہو، کیا دنیا کے چند مذہبی رسموں کی طرح ہونا چاہیے یا کچھ الگ اور منفرد انداز میں ہونا چاہیے؟ یہ دیکھنا ہے۔ مدنی آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں بھی کئی بار رمضان المبارک آیا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں کئی مرتبہ رمضان المبارک آیا، سلف صالحین کے زمانے میں بھی مختلف مرتبہ رمضان المبارک آیا۔ ان سب حضرات کا طریقہ کیا تھا رمضان المبارک کے گزارنے کا؟ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے وہ سبق ہمارا ایک بار پھر سے دہرا لیا جائے، اسی کو استقبال رمضان کہتے ہیں۔ رمضان ہمارا غفلت اور سستی اور کاہلی میں نہ گزر جائے، اسی کو بتانے کو استقبال رمضان کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں جب مدنی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں ہے کہ جب رمضان المبارک سے پہلے شعبان اور شعبان سے پہلے جو رجب المرجب کا مہینہ آتا ہے، جب رجب کا چاند دکھ جاتا تو اللہ کے رسول اسی وقت سے رمضان المبارک کے لیے تیاری شروع کر دیتے تھے، وہیں سے دعاؤں کا آغاز کر دیتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ،
ہمارے زندگی میں، ہمارے اوقات میں، ہمارے مال و زر میں، ساری چیزوں میں، آل اولاد میں، اے اللہ تو برکت عطا فرما، رحمت عطا فرما، اور اتنی برکت ہو، اتنی وسعت ہو کہ یہ رجب کا مہینہ تو ہمارا گزرے ہی، برکت ہو اس میں اچھے سے، شعبان کا مہینہ گزرے ہی، اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہمیں عنایت فرما۔ اللہ کے رسول 2 مہینہ پہلے سے رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری کیا کرتے تھے۔ یہ استقبال اتنا برکت اور عظیم الشان مہینہ ہم سے چھوٹ نہ جائے، اللہ کے رسول 2 مہینہ پہلے سے ہی دعاؤں میں لگ جایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے، عنایت فرما دے، اور وہ رمضان ہمارے حق میں سلامتی بھی ہو، اس رمضان کو ہمارے لیے سلامتی والا، خیر و برکت والا بنا، اور یہ تبھی ہوگا جب ہم اس کے حقوق صحیح سے ادا کریں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی مانگا کرتے تھے، شعبان میں بھی مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی توفیق عنایت فرما دیتے تھے۔ ہمارے اور آپ کے یہاں مہمان جب آیا کرتا ہے، پہلے سے اگر بتا کے آ رہا ہے تو طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے مہمان ہوتا ہے ویسے ہی اس کے استقبال کی تیاری ہوتی ہے۔ چھوٹا موٹا مہمان ہے تو کم تیاری، کوئی بڑا مہمان ہے تو اسی کے مناسب حال تیاری بھی ہوتی ہے، گھر میں صاف صفائی بھی ہوتی ہے، ہر چیز کی دھلائی بھی ہوتی ہے، حتیٰ کہ چادر، بیڈ شیٹ اور پردے وغیرہ کی بھی دھلائی ہوتی ہے، کلر بھی ہوتا ہے وغیرہ ذالک۔ جو گھر میں سامان نہیں ہے اس سامان کو بھی خرید کر کے ہم لا کر کے اسٹور کر لیتے ہیں، کیوں بھائی کہ سامنے ایک مہمان آنے والا ہے فلاں تاریخ میں، مہمان کے سامنے ہماری بے عزتی اور انسلٹ نہ ہو جائے، اس چیز سے بچنے کے لیے ہم ہر وہ تیاری کرتے ہیں جو اس کے نزدیک ہماری عزت کو، رفعت کو بلندی عطا کر دے۔ کیوں بھائی؟ بڑا مہمان آنے والا ہے، ایسا مہمان ہے جو ہمارے دل میں رہتا ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا استقبال بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک ایک ایسا خیر اور برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اس کی تیاری مہینہ 2 مہینہ پہلے سے ہی کیا جانا چاہیے، اور اسی کا نام استقبال رمضان ہے۔ صحابہ کرام، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول رمضان شعبان المعظم میں خوب روزے رکھا کرتے تھے۔ کیوں رکھا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول آپ رمضان کے علاوہ اگر سب سے زیادہ روزہ کسی مہینے میں رکھتے ہیں تو وہ شعبان المعظم کا ہے، جو اس سے ایک مہینہ، جو اس سے پہلے والا مہینہ ہے۔ پھر کیا وجہ ہے اتنا زیادہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے، ان ترفع الاعمال، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ پورے سال کا جو اعمال ہوتا ہے، ہمارا اعمال نامہ اللہ کے بارگاہ میں اسی مہینے میں پیش کیا جاتا ہے۔ میں اللہ کی رحمت سے اس بات کی امید لگائے رہتا ہوں کہ اللہ کے حضور جب ہمارا نامہ اعمال پیش ہو تو اس دن میں روزے سے رہوں تاکہ تھوڑا تخفیف اور اس میں ہلکا پن ہو، کہ اللہ کے نزدیک پکڑ نہ ہو ہماری۔ اللہ رب العزت کہیں کہ یہ بندہ تو روزے دار ہے، چلو تھوڑا درگزر عفو کا معاملہ ہو۔ یہ چیز
اللہ کے رسول سے ایک مرتبہ پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے ایک اور دوسری وجہ بتائی کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ آئندہ 1 سال کون کون اس دنیا میں رہے گا اور کس کو موت آئے گی، ان تکتب فیہ میتۃ، اس میں مردوں کی فہرست بنتی ہے، لسٹ اور چارٹ بنا کرتا ہے کہ جب میرا نام آئے تو میں اس دن روزے کی حالت میں رہوں تاکہ اللہ رب العزت ہماری عبادت کو دیکھ کر کے خوش ہوں اور ہمارا نام مقربین میں آئے، اچھے لوگوں میں آئے۔ تو یہ ہے وہ استقبال کی تیاری جو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام اسی نہج پر بعد میں چلے کیا کرتے تھے۔ استقبال رمضان یہ ہونا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام ہو، استغفار کی کثرت ہو، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں تاکہ رمضان المبارک ہمارا غفلت اور سستی میں نہ گزر جائے، نوافل کی کثرت ہو، اہتمام ہو۔ آپ دیکھیں رمضان المبارک کے اندر ایک کبھی آپ خود تجربہ کریں کہ آپ رمضان سے پہلے ہفتہ 10 دن 1 مہینہ وہ رمضان کی ساری پریکٹس شروع کر دیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تہجد کا خاص طور سے اہتمام کریں، اوابین کا اشراق کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں۔ جیسے ہی رمضان چالو ہوگا رمضان کی برکات اور انوار چالو ہوں گی، آپ کا دل بڑی دل جمعی کے ساتھ اور بلا کسی سستی اور تغفل کے ان عبادتوں میں لگ جائے گا، اور ایک بھی لمحہ آپ کا خطا اور ضائع نہیں ہوگا۔ کیوں بھائی؟ ہفتہ 10 دن پہلے سے پریکٹس ہماری چلی آ رہی، اور ایک وہ بندہ ہو جو بالکل پہلے غفلت کا شعار، غفلت کی چادر اوڑھے ہوا ہو، اچانک بے رمضان سامنے آ جائے گا تو اپنے ساری چیزوں کو مرتب کرنا، کیا کرنا ہے ان کو انجام دینا، کن چیزوں سے رکنا ہے اس کو ترتیب دینا، ان سارے لمحات میں، ان ساری چیزوں میں جب وہ پھنس جائے گا تو رمضان المبارک کے انوار کو، برکات کو صحیح طریقے سے حاصل نہیں کرے، کچھ نہ کچھ تو چھوٹ ہی جائے گا۔ نوافل کی عبادت آپ دیکھ لیں جن کے معمول کی کثرت ہوتی ہے، اگر آپ شعبان المعظم سے اس پر معمول بنا لیں تو رمضان المبارک میں اس کا ادا کرنا بالکل آسان۔ اور ایک وہ آدمی جو پہلے سے اس کا معمول نہ بنائے رہے، رمضان المبارک جیسے ہی آیا تمام 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ نوافل بھی پڑھنا ہے، بھاری پڑ جاتا ہے، مزید 20 رکعت اور پڑھنی ہے، سستی اور تغفل کا شکار ہو جاتا ہے انسان، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 2-4 دن، ہفتہ دن تو تھوڑا چستی اور پھرتی رہتی ہے، آمد رہتی ہے، اس کے بعد ایک صف مسجد میں گھٹنا چالو ہو جاتا ہے، اور ہفتہ 10 دن جاتے جاتے پتہ چلا مسجد آدھی ہو گئی۔ اور یہ چیز جب پہلے سے ہمارے معمولات میں ہوگی، دل جمعی کے ساتھ اس میں ہم لگے رہیں گے، تو رمضان المبارک کے اندر وہ چستی، وہ پھرتی وہ باقی رہے گی، اور ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی والا جو ہے وہ وصول ہوگا۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کو صحیح طریقے سے عبادت میں انجام دینا، اور ان چیزوں سے رکنا جو چیزیں مدنی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت مطہرہ نے منع کی ہیں، بتائی ہیں، رکنا بھی آسان ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کے استقبال کا یہی طریقہ ہے، اور اس چیز کو ہم اپنے معمولات میں پہلے سے لائیں، یہی استقبال رمضان۔ نہ یہ کہ ہم استقبال رمضان کے طور پر گھر میں کیا کیا کھانے پینے میں کمی ہے اس کے خریدنے پر توجہ دیں، ہم اپنے اوقات میں توجہ دیں کہ ہمارا ابھی کتنا وقت کس کام میں لگ رہا ہے۔ ہر کام سے ایسے جو غیر ضروری کام ہیں ہمارے، ان کاموں کو چھانٹ کر کے کنارے لگا کر کے ان اوقات کو ہم عبادت میں لگائیں، ریاضت میں لگائیں، تلاوت میں لگائیں، ذکر و اذکار میں لگائیں۔ یہ ہے استقبال رمضان۔ ورنہ
وہی حال ہوگا جو ہمارا شاید اب تک ہوتا آ رہا ہے۔ ہم اس رمضان کو کچھ اس طریقے سے گزاریں کہ اس رمضان کو ہم کہہ سکیں کہ ایک انوکھے انداز میں، ایک نئے انداز میں ہم نے گزارا ہے۔ ایک مثال دی جاتی ہے اس کے لیے کہ ایک اللہ والے نے دیکھا کہ ایک کتا ہے، شکاری کتا ہے، ایک خرگوش کے پیچھے بھاگ رہا ہے پکڑنے کے لیے، پکڑ نہیں پایا، خرگوش فرار، بچ گیا۔ ان اللہ والے نے خرگوش سے پوچھا کہ بھائی تو ایک چھوٹا سا جانور ہے، تیرے مقابلے میں کتا بڑا جانور ہے، وہ شکاری بھی ہے، کھلا پلا کے، گوشت کھلا کے، ہٹا کر کے اس کو سب ہنر بھی اس کا مالک سکھایا ہے، اور وہ جب شکار پہ نکلا تو تجھے پکڑ نہیں پایا، آخر وجہ کیا ہے؟ جبکہ تیرے پیر بالکل چھوٹے، اس کے پیر تو بڑے بڑے۔ تو خرگوش نے جواب دیا کہ میرا بھاگنا اپنی جان بچانے کے لیے تھا، اس کا بھاگنا اپنے مالک کو اپنا ہنر دکھانے کے لیے تھا۔ اسی طریقے سے ہم اس رمضان کو کچھ اس طریقے سے گزاریں کہ اس رمضان کو ہم اپنی نجات کا ذریعہ بنا لیں۔ ہمارا کچھ اس طریقے سے انداز ہو اس رمضان کے گزارنے کا کہ یہ رمضان ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے ہمیشہ ہر سالوں میں ہمارا ایک معمول تھا، ایک روٹین تھی، رمضان آیا، تھوڑا عبادت ہم نے بڑھا دی اور رمضان کے بعد ساری چیزیں ختم، اس طرح انجام نہ ہو۔ انداز سوچنے کا، سمجھنے کا اور کرنے کا بدلنا چاہیے۔ غور کریں گے تو دیکھیں گے ایک حاجی 4-5 لاکھ 8 لاکھ لگا کے جاتا ہے، 5 دن حج کر کے آتا ہے، تو اس حج کے طفیل میں، برکت میں اللہ رب العزت اس کو سمجھ عطا فرماتے ہیں، چہرے پر نور رکھ لیتا ہے اور بہت ساری برائیوں سے وہ رک جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 30 دن ہمیں اپنی تربیت کا اور اپنی ریہرسل کا اور اللہ کے طریقے پر چلنے کا، اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنانے کا، یہ تربیت کا انداز ہمارا 30 دن کا دیا ہے، اور یہ 30 دن بھی ہماری زندگی پر مرتب نہ ہوں، اثر انداز نہ ہوں، اور اس 30 دن کے نتیجے میں ہم سے رمضان کے بعد 3 گناہ بھی نہ چھوٹیں، عبرت اور افسوس کا مقام ہے۔ جس گھر میں کسی بچی کی شادی لگنے والی ہو، گھر والے کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز کی صفائی ستھرائی اور ہر ایسا کام کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری بچی اور ہمارا گھرانہ، ہمارے اخلاق، ہمارے طور طریقے جو لڑکے والے آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے ان کو بھا جائے اور یہ رشتہ ان سے جڑ جائے۔ کاش ہماری زندگی کا بھی یہی محور ہو، یہی سوچ ہو، یہی انداز ہو۔ اس رمضان کو کچھ ہم اس طریقے سے اب کی گزاریں کہ یہ رمضان بھی ہمارا رشتہ ہمارے رب سے جوڑنے والا بن جائے، نہ یہ کہ ہم گزشتہ رمضانوں کی طرح اس کو گزارنے والے بنیں اور رمضان کے بعد پھر ہماری وہی پرانی روٹین ہو۔ اللہ رب العزت سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔